میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہم مطالعہ کریں گے دوسرا سلاطین اس کے 6 باب کی 24ویں سے 34ویں آیت تک، اور اس کے بعد ہم اسی کتاب کا 7واں باب ہم پورا اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ بڑا ایک ببلیکل ہسٹری میں ایک بڑا دلچسپ اور بڑا ایمانوں کو مضبوط کرنے والا ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل قوم کا ہے، اور بنی اسرائیل قوم میں کال پڑا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کال، قحط اور وبائیں اس وقت آتی ہیں جب قومیں خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ قحط کی حالت میں ہے، اور اس کے ساتھ جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور وہ جنگ کون کر رہا ہے؟ وہ ہے بن ہدد شاہ ارام۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو ارامی قوم کا بادشاہ تھا، اور اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا جو شہر ہے سامریہ، اس کے گرد اس نے اپنی ساری فوج کو کھڑا کر دیا۔ اور اب آپ خود تصور کر سکتے ہیں، ببلیکل ہسٹری میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں آلریڈی قحط ہے، بنی اسرائیل قوم میں آلریڈی کال پڑا ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور ان حالات میں یہ جو بادشاہ ہے بن ہدد شاہ ارام، اس نے پوری بنی اسرائیل قوم کا محاصرہ کر لیا ہے۔ یعنی ان کی رہی سہی طاقت بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ایک طرف وہ قحط کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ چاروں طرف سے یعنی مقید ہو گئے ہیں۔ چاروں طرف ان کے سامریہ جو ہے، اس جگہ کا نام، اس شہر کا نام، اس کے گرد ساری فوج ہے، اور وہ بڑی مشکل میں ہے۔ اور یہاں تک مشکلات آ گئی ہیں کہ لوگ غلاظت کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، جانوروں کی، پرندوں کی غلاظت کھا رہے ہیں، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، اور لوگ بڑے برے حالات میں ہیں۔ اور یہاں تک کہ حالات آگے کہ لوگوں نے انسانی گوشت کو کھانا شروع کر دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب انسان آدم خور بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہالت اور بھوک اپنے عروج پر ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ ایک عورت وہ شاہ اسرائیل کے پاس آئی، اور اس نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دے، ہمارے کچھ مسائل ہیں۔ اس نے اپنے مسئلے کا بھی ذکر کیا، لیکن بنی اسرائیل کے جو بادشاہ تھے اس نے کہا، اس عورت نے اپیل کی، آئے میرے مالک، آئے بادشاہ، مدد کر۔ جبکہ اس کو جواب آگے سے بنی اسرائیل کے ہیڈ کا کیا ملا؟ اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ اب آپ خود سوچئے کہ اس عورت کا سوال بڑا ہی لاجیکل ہے، شکایت، شکوہ اور اپنے مطالبہ جو ہے وہ بادشاہ کو ہی کیا جاتا ہے، جبکہ بادشاہ ہی ان کے معاملات کو حل کرتا ہے، بادشاہ ہی مطالبات کو حل کرتا ہے۔ ایسے میں اس خاتون کا یہ گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اپنا مطالبہ رکھنا، یہ بالکل ہی جائز بات ہے، اور بادشاہ نے بھی بالکل کلیئر کٹ بات کر دی ہے کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ اپنی اس نے بے بسی کا بھی اظہار کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے خداوند کے اوپر اپنے بڑے ایمان کا، اپنے بڑے توکل کا اظہار کیا ہے کہ اگر خداوند مدد کرے گا تو میں تیری مدد کر سکوں گا۔ سو میرے عزیزو، یہ حالات ہیں، اور اس میں وہ عورت نے ایک ایسا مسئلہ رکھا۔ اس نے کہا کہ میرا بچہ پکا کر کھا لیا گیا، اور اب اس کے بچے کی باری ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ اپنا بچہ مجھے پکانے کے لیے نہیں دے رہی۔ یہ ایک ایسا شرمناک، ایک ایسا آدم خوری کا واقعہ ہے جو ببلیکل ہسٹری کو پڑھنے سے ہمیں ملتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ حالات سنے کہ میرے ملک میں بنی اسرائیل میں یہ حالات ہو گئے ہیں کہ لوگ
انسانوں کو ہلاک کر کے ان کو کھا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اس نے ٹاٹ اوڑا۔ اس نے کپڑے کیوں پھاڑے، اس نے ٹاٹ کیوں اوڑا؟ کیونکہ اس نے کہا کہ یہ تو بے انتہا مطلب میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میرے ملک میں قحط اور وبا اور کال اور چاروں طرف سے جو ایرامی فوج کا محاصرہ ہے اس نے مجبور کر دیا کہ لوگ ان حالات کو پہنچ جائیں اور آدم خوری اختیار کریں۔ بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ کے ٹاٹ اوڑ لیا اور اس نے کہا کہ جاؤ الیشا نبی کو بلاؤ، کیونکہ اس کو اب غصہ کس پر آ رہا، گلا شکوہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے کر دیا کہ میں خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے کروں۔ تو اس کا اب خیال یہی ہے کہ الیشا نبی کو بلائے اور اس کو کہے کہ بھئی تو خدا کا نبی ہے تو میرے ملک کے یہ حالات کیوں ہیں۔ الیشا نبی کے پاس قاصد گیا اور اس نے یہ سارا بتایا۔ الیشا نبی کے پاس نبوتی کلام ہوتا تھا، وہ خدا کا ایک بہت بڑا نبی تھا جس کے پاس ایلیا کی روح کی ڈبل طاقت تھی، یہ آپ جانتے ہیں اس ببلیکل ہسٹری کو۔ اور الیشا نے کہا کہ جا کل ٹھیک اسی ٹائم، اسی پہر جس ٹائم تو میرے پاس آیا ہے، اس وقت کیا ہوگا کہ ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا ملے گا اور ایک مسکال میں 2 پیمانے جو کے ملیں گے۔ اب یہ بات کھانے پینے کی اتنی مطلب اس نے آسان اور سستی بات کی کہ اتنے کم پیسوں پہ میدا بھی مل جائے گا اور جو بھی مل جائیں گی اور کھانے پینے کی چیزیں بڑی افراد سے بڑے کم نرخوں پر ملیں گی۔ یہ بات بڑی ناقابل یقین لگی اور بادشاہ کا ایک مشیر تھا، اس کا قریبی ساتھی تھا جو ہر وقت بادشاہ کے دربار میں تھا۔ اس نے کہا ایسا کس طرح ہو سکتا ہے، اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو ایسا ہونا مشکل نظر آتا ہے، ناممکن نظر آتا ہے۔ اور الیشا نبی نے اس سے کہا کہ ایسا کل اسی وقت ہوگا، سب کچھ ملے گا، لیکن تو اس میں سے کھانا پینا نہیں کر سکے گا کیونکہ تجھے اس میں سے کھانا نصیب ہی نہیں ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے خدا کے کلام پر شک کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب خدا کے کلام پر، خدا کی باتوں پر شک کیا جاتا ہے تو پورے کلام میں ہمیں جگہ جگہ اس کی گواہی ملتی ہے کہ پھر خدا کو قہر آتا ہے۔ لہٰذا کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اگلے دن کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ 7ویں چیپٹر کے آغاز میں ہی ہے کہ وہاں پر اس کی 3 آیت سے اب ایک اور سین شروع ہو گیا کہ پھاٹک کے قریب ہی ایک جگہ تھی جہاں پر 4 کوڑیوں کو رکھا گیا تھا۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ جب کوڑ ہو جاتا تھا لوگوں کو تو ان کو شہر سے یا آبادی سے باہر دور بھیج دیا جاتا تھا تاکہ ان کے جراثیم کسی اور کو نہ لگ جائیں اور کسی اور کو وہ کوڑ کا مرض نہ ہو جائے۔ یہ 4 کوڑی جو ہیں یہ آبادی سے باہر ایک جگہ پر ہیں اور یہ بڑی یعنی ان کو کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے پینے کے نہیں مل رہا تو ایسے میں کوڑیوں کو کھانے پینے کے لیے کون دیتا، جبکہ ملک میں قحط بھی ہے، وبا بھی ہے اور چاروں طرف سے فوجیوں نے، دشمنوں نے گھیرا بھی ڈال رکھا ہے اور یہ 4 کوڑی کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور یہ ایک خدائی کام نظر آتا ہے، خدا کے کلام کے مطابق خدائی منصوبہ تھا۔ ان 4 کوڑیوں نے سوچا کہ ہم یہاں بھوکے پڑے ہیں، بیماری سے ہم علیحدہ لڑ رہے ہیں، بھوک سے ہم بحال ہیں، ہم بالکل کمزوری میں آ گئے ہیں اور اگر تھوڑی دیر اور حالات ایسے رہیں تو ہم تو بالکل کمزور اور لاغر ہو کر گر پڑیں گے۔ تو کیوں نہ گرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے ہم دشمن کی فوج میں جاتے ہیں، چاروں طرف سے ایرامی فوج ہے، ہم ان میں چلے جاتے ہیں، ان سے جا کے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر وہ بھلے ہمیں مارتے ہیں تو مار دیں، کم از کم ہم کھانا تو کھا لیں گے۔ لہٰذا وہ جناب 4 کوڑی جو ہیں وہ چل پڑے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوا کہ وہ جب 4 کوڑی چلے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان 4 کی آواز ایرامی فوج کو یوں لگی جیسے ایک بڑا لشکر گھوڑوں پر بیٹھ کر آ رہا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ 4 بندوں کی آواز، ان کے قدموں کی آواز، اور وہ بھی کمزور، بھوک سے لاغر، تقریباً لاغر اور کمزور لوگوں کی آواز تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک خدائی منصوبہ تھا کہ ان 4 کوڑیوں کے قدموں کی آواز ایک لشکر کی آواز اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز میں بدل گئی، اور دشمن فوج نے، ایرامی فوج نے یہ سمجھا کہ ایک بہت بڑے بنی اسرائیل کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، کیونکہ وہ آواز ان کو اتنی لاؤڈ اور اتنی اونچی محسوس ہوئی کہ وہ اپنا کھانا پینا، سب کھانے پینے کی اشیاء، اناج اور جتنا کچھ تھا ان کے پاس، ایون سونا چاندی بھی جو تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ انہوں نے اس میں ہی اپنی خیر و عافیت سمجھی کہ کھانے پینے کی، سونے چاندی کو چھوڑو، اپنی جان بچاؤ، کیونکہ ایک بھاری لشکر ان کے اوپر حملہ کرنے کو ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور یہاں پر یہ ہوا کہ 4 کوڑی جب وہاں پر پہنچے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں پر تو نہ کوئی بندہ ہے، نہ کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سونا چاندی پڑا ہے، تو یہاں پہ کوئی بندہ نہیں۔ خیر، ان کو بھوک لگی تھی اور انہوں نے اسی وقت کھانے پینے کی اشیاء کو ترجیح دی۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، پانی پیا اور فروٹ کھائے، اور سونا چاندی بھی انہوں نے سمیٹا۔ جب وہ خوب کھا پی چکے، مکمل طور پہ سیر ہو گئے، تو ظاہری بات ہے کہ اپنی قوم کو وہ پیار کرنے والے لوگ تھے۔ کوڑ ہو جانا تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی محب وطنی، ان کا اپنے وطن سے پیار، وہ ایک الگ چیز تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے، لیکن ہماری قوم کے لوگ بھوکے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو بھی جا کر بتائیں کہ یہاں پہ تو کوئی فوجی نہیں ہمیں نظر آ رہا، یہاں تو کوئی ایرامی فوج نہیں، یہاں تو کھانے پینے کی اشیاء کھلے عام پڑی ہیں، تاکہ وہ بھی آئیں اور وہ بھی کھانا کھائیں۔ چنانچہ یہ 4 کوڑی گئے اور انہوں نے بادشاہ تک یہ خبر پہنچا دی، اور بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ سب جائیں اور پھاٹک میں سے ہو کر اور وہ چیزیں کھائیں پئیں، اور اسی مشیر کو جس نے شک کیا تھا، اس نے کہا تم پھاٹک پر کھڑے ہو جاؤ، تاکہ لوگ بڑے ڈسپلن کے ساتھ، بڑے نظم و نسق کے ساتھ پھاٹک کے اندر داخل ہوں، اور وہ اپنی ڈیوٹی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لوگوں کو اندر قطار میں بھیجے، ڈسپلن کے ساتھ بھیجے، لیکن لوگوں کا غول، اس قدر بھاری غول اور بھوک سے نڈھال لوگ، وہ جب آئے تو وہ مشیر بادشاہ کا وہ ان کو کنٹرول نہ کر سکا، اور وہ گر گیا، اور جب وہ گر گیا تو وہ اتنے لوگوں کی بھیڑ میں ان کے قدموں تلے کچلا گیا اور وہ مر گیا، جبکہ لوگوں نے اندر جا کے خوب کھایا پیا۔ اور یہ وہی وقت تھا جس کے لیے علیشا نبی نے کہا تھا کہ کل ٹھیک اسی وقت، اسی پہر تمہیں کھانے پینے کی اشیاء کھلے عام ملیں گی، اور ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا، اور 1 مسکال میں ہی 2 پیمانے تمہیں جو کے ملیں گے۔ اور لوگوں نے اس کھانے پینے کی اشیاء کو جب وافر مقدار میں دیکھا تو انہوں نے خوب کھایا پیا اور سونا چاندی الگ سے سمیٹا۔ یاد رکھیے، جب انسان کھا پی لیتا ہے تو پھر اسے دنیا کا یہ مال، سونا چاندی، ہیرے بھی نظر آنے لگ پڑتے ہیں، لیکن جب تک وہ بھوکا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے سوچتا ہے۔ آج کے کلام سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارا خداوند قدرت والا خداوند ہے، وہ حالات کو یکسر بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی بنی اسرائیل قوم جو بھوک سے مر رہی تھی، جو دشمن کے خلاف لڑنے کی تاب یا طاقت نہیں رکھتی تھی، ان کو کھانے پینے کے لیے بھی وافر مل گیا، اور ایرامی فوج جس نے چاروں طرف سے ان کو گھیرا ڈال رکھا تھا وہ بھی بھاگ گئے، یعنی انہیں کھانا پینا بھی مل گیا اور انہیں بیٹھے بٹھائے فتح بھی مل گئی۔ اور ہمارا خداوند وہ فاتح خداوند ہے، وہ اپنے لوگوں کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری ہے، وہ ہماری تمام مشکلات کو دیکھتا ہے، اور وہ اپنے پاس حل مشکلات رکھتا ہے، کیونکہ وہ قدرت والا خداوند ہے، کیونکہ وہ حالات کو یکسر بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ God bless you all and thank you.